پرسنالٹی ہیں اور آپ سب ان کی آواز سن کے بڑے ہوئے ہیں، اور جو سوشل میڈیا سے پہلے جو پورے سب کانٹیننٹ میں انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ تھا بی بی سی، وہ ان سے منسلک رہی ہیں۔ میں ان کے تعارف سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا کشمیر سوشل ریویو کا پیج، یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ کائنڈلی ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، تاکہ ہماری بر وقت انفارمیٹیو قسم کی جو ویڈیوز ہیں، اس طرح کے جو ڈسکشنز ہیں آپ تک پہنچ سکیں۔ تو میں چلتا ہوں اپنے آج کے گیسٹ کی طرف۔ تو ہمارے گیسٹ جو میں جس طرح پہلے کہا ہے بہت ہی ڈائنامک پرسنالٹی کے مالک ہیں۔ ان کا نام نہیمہ احمد مجور ہے، وہ ایکس جو سابق بی بی سی کی ایڈیٹر ہیں، ان کے ساتھ آلموسٹ 2 صدیاں انہوں نے 22 سال ان کے ساتھ سرو کیا ہے۔ پینگوین جو ایک ادارہ ہے، بڑا فیمس ادارہ ہے یو کے کا، اس سے ریسنٹلی ان کی لاسٹ ان ٹیرر بکس ان کی شائع ہوئی ہے، اور باقی بھی بکس ان کی ہیں وہ ان پروگریس ہیں اور جلدی آپ کے پاس پہنچیں گی، جن میں بیہائنڈ سائلنس ہے اور ان کی ڈائری آف انکارسریشن ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو چیئر پرسن ہے کشمیر جو جموں کشمیر کی وومنز کمیشن ہے، اور بچیوں اور خواتین کے حوالے سے وہ کام کرتی ہیں، کالمنسٹ ہیں ریسنٹلی وہ انڈیپینڈنٹ اردو کی۔ تو میں سب سے پہلے میڈم نہیمہ احمد مجور کو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئی۔ اس کے ساتھ جی ہمارے السلام علیکم سب آپ کے سننے والوں کو، اور ولید اور دانش آپ کو بھی، اور شکریہ اس پروگرام میں مجھے بلانے کے لیے۔ اٹس اور پلیجر میم۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ڈاکٹر دانش۔ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر دانش جو ہیں وہ یو میس سے انہیں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور مارشل اینڈ فرینکلن کالج میں اس ٹائم پڑھا رہے ہیں۔ اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کے حوالے سے ڈاکٹر دانش کی پولیٹیکل اکانومی میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے اوپر ان کی پبلیکیشنز بھی ہیں، اور فیمنسٹ پراسپیکٹیوز کے حساب سے جینڈر ڈسکرمنیشن اور انیکوالٹی کے حوالے سے وہ ان کی کافی ساری پبلیکیشنز آئی ہیں۔ تو میں آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میڈم میں اگر آپ سے ہم سٹارٹ کریں تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ جس دور میں آپ نے صحافت شروع کی، اور بالخصوص جو سب کانٹیننٹ ہے وہاں آپ کو پتا ہے کہ صحافت جو ہے ایک اٹسیلف بڑا ایک مشکل شعبہ ہے، اور اس میں خواتین کی اگر تناسب دیکھا جائے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور پھر جس دور میں آپ نے 88 90 کے دور میں آپ نے صحافت شروع کی، اور بالخصوص بی بی سی کے ساتھ صحافت شروع کی، تو پورے کشمیر میں ایک ڈسٹربنس کا ایک ماحول تھا۔ وہاں پہ ایک اس طرح کی سچویشن تھی کہ عام لوگ وہاں پہ سیکیور فیل نہیں کر رہے تھے، باہر نکلنا مشکل تھا۔ اس دور صحافت شروع کی، تھوڑا سا اپنا اس تجربہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ نے اس شعبے کو جوائن کیا، اور اب تک کی جو آپ کا جرنی ہے، سفر ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھیں گی۔ اور ساتھ اگر آپ اس کو بھی کلیریفائی کر لیں، کیونکہ ہم جب جس دور میں ہم نے پروان اب چڑھے تو پورے سب کانٹیننٹ میں آپ کا بی بی سی کا جو ایک ادارہ تھا وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ادارہ اور معلومات کا ادارہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ تو جب نعیمہ احمد مجور کی آواز، ہمارے محصور کن آواز ہمارے کانوں میں پڑتی تھی، تو ہم اس کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتے تھے۔ وہ وہاں پہ شاید یہ بھی ہمارے ہاں یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے اور لارجلی پایا جاتا ہے کہ شاید آپ غلام احمد مجور کی بیٹی ہیں۔ تو اس سارے چیزوں کو، آپ کے سفر کو اور آپ کی آئیڈینٹی کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ شکریہ ولید۔ اصل میں جرنلسٹ نہیں بننا چاہ رہی تھی، میں نے سائنس سبجیکٹس لیے تھے، میں میڈیسن کرنا چاہتی تھی، میڈیسن میں مجھے ایڈمیشن بھی ملا تھا، لیکن مجھے کشمیر سے باہر پٹنہ جانا تھا۔ پٹنہ میں کچھ کمیونل رائٹس ہوئے تھے، مجھے گھر والوں نے جانے نہیں دیا۔ اس کے بعد سے میں نے بہت ہی مشکل سے بی ایس سی کیا، اس کے بعد پھر لاء کیا۔ پھر تھوڑی سی دلچسپی لاء کے ساتھ ہوئی تو میں نے سوچا کہ چلیں اب میں کورٹ جاؤں گی، عدالت میں اب ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہ میں کام کروں گی، کیونکہ میں ان دنوں بہت زیادہ سٹوریز بھی لکھتی تھی۔ میں نے شارٹ سٹوریز لکھنا شروع کیا تھا، آرٹیکلز لکھتی تھی، کشمیر ٹائمز میں نے لکھنا شروع کیا تھا۔ تو وہ میرا سائڈ ایک ہابی تھی لکھنا۔ لیکن پھر جب میں عدالت پہنچی، ڈگری حاصل کی اور وکالت کرنا چاہ رہی تھی، تو تھوڑا سا آپ نے خود بھی کہا کہ ہماری سوسائٹی میں جو سچویشن تھی ان دنوں پیٹریارکی بہت عروج پہ تھی، حالانکہ میرے گھر کے اندر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ میرے والد صاحب ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ہم ساری بہنیں جو ہیں پڑھیں لکھیں اور اپنی کریئر میں دلچسپی لیں، لیکن ہمارے بہت سارے ریلیٹیو جو تھے عدالت میں کام کر رہے تھے، وکیل بہت زیادہ تھے، تو ان کو اچھا نہیں لگا میرا وہاں پہ جانا۔
تو اس کے بعد سے مجھے چینج کرنا پڑا، حالانکہ میں آگے جا رہی تھی، پھر میں نے اور بھی ڈگریاں حاصل کی، لیکن چونکہ ریڈیو کے ساتھ میں وابستہ تھی، ریڈیو کشمیر کے ساتھ، وہاں میں ایک بہت ہی مشہور فیچر تھا وہاں فیملی سیریل زونڈب، اس میں ایک بچے کا کردار ادا کر رہی تھی، تو ریڈیو کے ساتھ جڑ گئی تھی. پھر وہیں سے میں نے نیوز پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد سے یونین پبلک سروس کمیشن جو سول سروس ایگزامز لیتے ہیں انڈیا میں، وہ میں نے پاس کیا، اور وہاں سے میں پروگرام ایگزیکٹو بن گئی، جو ایک گیسٹڈ آئی ایس کے برابر ہوتا ہے. پھر میں پروگرام ایگزیکٹو ریڈیو میں بنی، اور کچھ ہی 1-2 سال کے بعد ہی میں نے بی بی سی کا انٹرویو دیا. بی بی سی میں پورے آل انڈیا لیول پہ انٹرویو لیا جا رہا تھا، ریٹن ٹیسٹ تھا، تو اس میں نے ٹاپ کیا، اور اس کے بعد مجھے ارلی 90s میں بی بی سی کی جاب مل گئی ایز اے پروڈیوسر. اس کے بعد وہاں پہ ایڈیٹر بن گئی، اور یہ سلسلہ پھر 20-22 سال تک چلتا رہا. لیکن میں نے پھر جب جرنلزم میں آئی، اور کافی اس سے پہلے میں نے ڈپلوما 1 سال کا تھا، وہ میں نے کیا تھا، لیکن پھر جب بی بی سی کے ساتھ وابستہ ہوئی تو میں نے یہاں پہ کچھ کورسز بھی یونیورسٹیز میں کی یو کے میں. اور جرنلزم کے ساتھ چونکہ لکھنے کا تھوڑا سا تھا، ہنر آتا تھا، تو اس لیے پھر فکشن سے لے کے سیریس جرنلزم وغیرہ یہ سارا کچھ چلتا رہا. اور بی بی سی کے بعد پھر میں کمیشن کی چیئرپرسن بنی 3 سال، جو ویمنس کمیشن تھا، اس لیے کہ میں نے کافی ڈاکومنٹریز بنائی تھی ڈیورنگ مائی ٹینیور ود بی بی سی. اینڈ دین دا گورنمنٹ ان جموں اینڈ کشمیر، انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ نے اس پہ بہت کام کیا ہے، تو اٹ از ٹائم ٹو جسٹ ڈیلیور اٹ، ٹو ڈو اٹ یور سیلف، وٹ آئی مین اسٹیپس یو وانٹ ٹو ٹیک ٹو میک دا سچویشن آف دا ویمن اینڈ چلڈرن بیٹر. تو میں نے یہ چیلنج لے لیا، 3 سال کام کیا، اینڈ آئی ڈیلٹ ود تھاؤزنڈس آف کیسز ود ویمن اینڈ چلڈرن. اور اس کے بعد سے میں نے ریزائن کیا بیکاز there were certain reasons for that. پھر میں واپس آئی انڈیپینڈنٹ کے ساتھ، میں نے پھر ایز اے کالمنسٹ جاب لے لیا، اس کو کر رہی ہوں. اینڈ دین اسی دوران میری جو لاسٹ انٹرنل آپ نے کہا پینگوئن رینڈم ہاؤس کی طرف سے وہ شائع ہوئی انگلش. اس سے پہلے دہشت زادی ہوئی تھی پاکستان انڈیا دونوں میں، وہ اردو میں تھی. اینڈ دین ریسنٹلی بک جو ہے بیونڈ سائلنس آئی، اور ابھی ایک اور آ رہی ہے کشمیر ڈائری، جو مائی ڈیز آف انکارسریشن، جو آرٹیکل 370 ابروگیشن کے بعد سے جب میں کشمیر میں تھی تو کس طرح کی سچویشن وہاں پہ تھی، تو وہ میں نے سارا ڈائری میں لکھا ہے. اور یہ سلسلہ اب چل رہا ہے. آئی ایم اے فل ٹائم رائٹر اینڈ کالمنسٹ، اینڈ آئی رائٹ فار مینی میگزینز ان یو کے ایز ویل ایز ان انڈیا پاکستان. اور اب رہا سوال مہجور کے ساتھ، اصل میں مہجور جو شاعر کشمیر مہجور ہے، ان کے پوتے کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، ابدال مہجور، جو خود جرنلسٹ رہ چکے ہیں اور پروگرام ایگزیکٹو تھے، اور وہ بی بی سی ہندی سروس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے مسلم ہے فرام جموں اینڈ کشمیر جنہوں نے ہندی اور سنسکرت میں ڈگریاں کی ہیں، تو اس لیے وہ ہندی سروس میں تھے، وہاں پہ بھی انہوں نے کام کیا. اینڈ دین وی وینٹ بیک ٹو کشمیر، وہاں پہ وہ ریڈیو کے ساتھ پھر وابستہ ہو گئے، اور وہ بھی جرنلزم وغیرہ اور محجور فاؤنڈیشن وغیرہ یہ ساری چلاتے ہیں. اور یہ آج تک کا سلسلہ ہے جو بھی چل رہا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ اٹ ول گو. جی تھینک یو اگین، آپ نے جو ہمیں ٹائم دیا، اور وی ریئلی آنرڈ ٹو ہیو یو آن دس پلیٹ فارم. سو آپ نے اپنی ابھی ابتدائی گفتگو میں مینشن کیا جو آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن، اور آپ ایک یونیک پوزیشن میں ہیں، کیونکہ ایز اے جرنلسٹ بھی اور ایز اے سم ون جو اس نے وہاں کے جو ریاستی نظام ہے اس کو بھی سمجھتی ہیں کافی قریب سے. تو آپ کائنڈلی ہمارے ویورز کو بتائیں کہ خاص طور پر جو لائن آف کنٹرول کے اس سائڈ پہ ہیں پاکستانی حصے میں، کہ جو سگنیفیکنس آپ کیا سمجھتی ہیں جو ایبروگیشن آف 370 کی، اور پلس ایک پوری دنیا میں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ فورسز کی ایک ابھار ہے، اور خاص طور پر انڈیا میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے. تو یہ کیسے how you make sense of this as somebody who knows the system really well? دیکھیے، میں نے آپ کے جو آپ آزاد کشمیر جسے آپ کہتے ہیں، میں نے وہاں بھی کافی، وہاں میری رسائی بھی ہے اور میں گئی بھی ہوں، اور ہر سال میں 20-25 سال تک 2 بار سال میں جاتی تھی اور وہاں لوگوں سے ملتی تھی، گورنمنٹ ٹو آئی مین عام لوگ.
سب سے ملتی تھی. اور جو میں سچویشن وہاں پہ بھی دیکھتی تھی کہ ظاہر ہے کہ وہاں بھی آپ کو اس طرح کی امپاورمنٹ نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی. لیکن اب ہم دیکھ رہے تھے کہ بھئی ہمارے جموں کشمیر میں جو آرٹیکل 370 تھا, that was a part of Indian Constitution. That was not something that Pakistan has given us or any other government has given us. لیکن اس کو پھر ہٹانا وہ کافی وہاں پہ جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں اور خاص طور سے جو وہاں کا مین سٹریم ہے, جنہوں نے کہا کہ بھئی یہاں پہ ایک ملیٹنسی کا دور بھی رہا 2-3 ڈیکیڈز تک, اور اتنا لمبا سلسلہ بھی چلا جس کی وجہ سے وہاں پہ حالات بھی بہت خراب تھے. وہاں پہ جو سب سے زیادہ ملٹرائز زون ہے اور اس وقت بھی جو سچویشن ہے, تو اس سے حالات جو ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نارمل سے ریٹرن ہوئی ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. اٹس اب نارمل سی جس کو ہم کہیں گے کہ وہاں لوگ کہہ رہے ہیں سچویشن اس سے ٹھیک نہیں ہوئی آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کرنے کی. پھر جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ان مین لینڈ جو انڈیا ہے وہاں پہ ہے, اور جو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے ساتھ جس طرح کے آئے دن آپ جو وہاں پہ انسیڈنٹس دیکھتے ہیں کہ وائلنس کے کچھ اس طرح سے, تو کشمیری جو ہے خاص طور سے جو کشمیر ویلی کے لوگوں کی میں بات کروں گی جو مسلم میجورٹی ہے, تو وہ تھوڑے سے کنسرن ہے کہ اگر یہ پالیسی ان کی جو آئرن فکس پالیسی ہے جو وہاں جموں کشمیر میں ہے, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی خبریں کہ بھئی ڈیموگرافک چینج ہو رہی ہے, اور ابھی ریسنٹلی جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ بھئی باہر کے لوگ بھی یہاں ووٹ ڈال سکتے ہیں, تو جو وہاں کے لوگ وہ فیل کر رہے ہیں اب تو ہمیں پوری طرح سے ڈس امپاورڈ کیا جا رہا ہے. ہمارے جو بنیادی رائٹس ہیں, بیسک رائٹس ہے ود ان دا انڈین کانسٹیٹیوشن, وہ بھی ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے آئندہ کچھ اور ایسی پالیسی رہے گی اگر یہی پولیٹیکل ڈسپنسیشن وہاں پہ رہی. تو مجھے لگ رہا ہے اس کی وجہ سے جو خدشات آپ کے کشمیر میں بھی, جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ایک زمانے میں سیلف ڈٹرمنیشن کی ایکسرسائز ہوگی اینڈ ایوری بڈی ول ڈیسائیڈ اباؤٹ دیئر فیوچر, کیونکہ لداخ کو اب تو آپ نے پہلے ہی الگ کر دیا ہے, وہ یونین ٹیریٹری بن گئی ہے. اب جموں کے لوگ جو ہیں تو وہ وہاں پہ ڈوگراز رہتے ہیں, کشمیر میں مسلمان ہیں, اور گلگت بلتستان آپ کا پہلے ہی ایک جس کو کہہ رہے ہیں کہ پروونس بن رہا ہے. پھر آپ کے آزاد کشمیر کے 6 ڈسٹرکٹس رہتے ہیں, اور وہاں پہ بھی مختلف پرو پاکستان ایلیمنٹ ہے, پرو آزادی ایلیمنٹ ہے, اور کچھ یہ بھی سنا ہے کہ کچھ پرو انڈیا بھی اب بننے لگے ہیں. تو یہ اتنا کمپلیکیٹڈ اب بن گیا ہے. تو اگر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب اگر اس کو کبھی سیلف ڈٹرمنیشن کی ایکسرسائز آئے گی, تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو سارے اس ریجن کے جو 47 میں جموں کشمیر تھا جو بکھر گیا ہے, اس کے حصے بکھرے ہو گئے ہیں, تو کیا وہ ایک یونٹ کی طرح واپس آئے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, اس لیے کہ اب چائنا کا بھی اپنا انٹرسٹ آ گیا ہے. چائنا از ٹو مچ انٹو گلگت بلتستان, تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اس کو کسی طرح سے وہاں پہ چھوڑے گا, کیونکہ انویسٹمنٹ 48 بلین سے زیادہ ہو گئی ہے. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید اسٹیٹس کو ہوگا, یا تو پھر دونوں ملکوں کو ایک وار کی صورت میں آنا ہوگا, اور جو اس کو حاصل کرے گا وہی لے جائے گا. تو it's a very very vague situation. I cannot give definite answer for this, but people have to understand the policies from this region and that region. So they are not mostly, they are not pro people policies. جو لوگوں کو اس وقت لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں غلط ہو رہی ہیں اور ہونا نہیں چاہیے. جی اسی ایشو پہ اگر مزید دیکھیں, جو ہسٹوریکلی جو انڈیا ریپبلک آف انڈیا کا ایکسپیریمنٹ تھا کہ تیسری دنیا میں ایک سیکولر ریپبلک اور ڈیموکریسی تھی, لیکن اب خاص طور پہ جب سے بی جے پی کا رائز ہوا, اور اس کے ساتھ اٹس ناٹ جسٹ اے پولیٹیکل رائز, ایک سوسیو کلچرل چینج ہے جس میں رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ فورسز جو ایتھنک مائنورٹیز اینڈ ریلیجس مائنورٹیز فیل مور ونریبل اینڈ ڈس ایڈوانٹیج. تو اس کے بعد جو جیسے کہ آپ نے کہا, تو کشمیر میں جو کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز اگر انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو تھے, اب تو ان کی ڈی فیکٹو تو اہمیت بہت کم ہو گئی ہے, کیونکہ ہم ایٹ لیسٹ یہاں ہم سنتے ہیں کہ کافی جو مسلمان اور دیگر مائنورٹیز ہیں, دے آر انڈر لاٹ آف اسٹریس
سو اس کی وجہ سے اندر کشمیر کے اندر عوام کے جو ان کے جو پرسیپشن تھا اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ بہت تبدیلی آئی، اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں گے مین اسٹریم پارٹیز جو تھی، جو پرو انڈیا پارٹیز ہیں وہاں پہ، اور جو ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر الحاق ہمارا انڈیا کے ساتھ ہوا ہے اینڈ وی شوڈ آنر دیٹ، اور اسی لیے الیکشنز بھی ہوتے تھے اور ہر طرح سے جو ہے لوگ ڈیوائیڈڈ تھے کہ بھائی پرو آزادی ایلیمنٹ ہے، پرو انڈیا ایلیمنٹ ہے. لیکن ابھی جب آرٹیکل 370 کا ایبروگیشن ہوا اور ساری جو مین اسٹریم لیڈرشپ ہے ان کو بھی جب جیلوں میں رکھا گیا، تو دیٹ واز سارٹ آف اے سرپرائز فار ایوری بڈی کہ بھئی جو لوگ انڈینز ہیں، جو لوگ خود کو بتاتے ہیں کہ ہم انڈینز ہیں، تو ان کو بھی آپ نے جیل میں رکھا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھ لینا ہوگا، یہ بھی سمجھ لینا ہوگا کہ انڈیا میں اگر بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اس کو صرف 40% ووٹ ملے ہیں آج تک. باقی جو بھی 60% ووٹ ہے جو دوسری جماعتیں ہیں انکلوڈنگ کانگریس ان کو ملے ہیں. تو یہ 40% ووٹ کی بیسس پہ جو ان کا ایجنڈا تھا آرٹیکل 370 کو ہٹانا، رام مندر کو بنانا، اسی طرح سے اب یونیفارم سول کوڈ کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب صرف کشمیری مسلمان یا ہندوستانی مسلمان کو افیکٹ نہیں کر پا رہی ہیں، بلکہ یہ تو اس ہندو کو بھی جو میجورٹی میں ہے، جو سیکولر ہندو ہے، اس کو بھی افیکٹ کر رہا ہے، اور وہ بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے کہ جو کچھ ایک انڈیا ایک سیکولر کنٹری تھی اور اس کے جو سیکولر کریڈینشیلز تھے وہ اب ڈینٹ ہو رہے ہیں، ڈیمیج ہو رہے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کو کا بھی ڈینٹ ہو رہا ہے. تو وہ بھی اس کے لیے کنسرن ہے، اور یہی کنسرن ظاہر ہے کشمیری لوگوں میں بھی ہے، وہ چاہے وہاں کے کشمیری پنڈت ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ان کو بھی ہے، اور ان کے ساتھ جو مائنورٹیز ان انڈیا ہے ان کو بھی ہے. لیکن اب دیکھنا ہے کہ یا تو ابھی چینج ہو جائے گا کہ بھئی اگر لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ انڈیا میں اس طرح سے جو سچویشن بن رہی ہے، اس سے اس کی انٹرنیشنل امیج تو خراب ہو ہی رہی ہے، لیکن انٹرنلی بھی ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن بن رہی ہے. تو یہ اب انڈینز جو ہے، جو سیکولر انڈینز ہے، جو ماڈریٹ انڈینز ہیں، ان کو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. کیونکہ کشمیر میں تو آپ کو پتا ہے وہاں آزادی کا سینٹیمنٹ بھی ہے، آپ کتنی بھی کوشش کریں اس کو ختم کرنے کی، لیکن اگر آپ امپوز کچھ کر رہے ہیں اس سے وہ زیادہ جو ہے وہ سینٹیمنٹ اور سٹرانگ ہو رہا ہے، بجائے کہ اس کو آپ ختم کر رہے ہیں. کیونکہ بائی فورس آپ کسی حد تک اس پہ تو لیڈ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ پریشر کوکر جب اس میں پریشر آتا ہے تو وہ لیڈ بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو یہی صورتحال جو ہے جو بن رہی ہے میرے خیال میں. جب میڈم جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہاں جو انڈین جو زیر انتظام کشمیر ہے وہاں پہ اس کی جس طریقے سے انہوں نے بائیفرکیشن کی ہے کہ اس کو 2-3 ریجنز میں انہوں نے جموں کو الگ کر دیا ہے، جو لداخ ہے وہ یونین ٹیریٹوری میں چلا گیا ہے، اور وہاں پہ لوگ اٹسیلف ود ان اسٹیٹ جو ہے وہ ایک وہاں پہ ان کے درمیان کوئی پولیٹیکل کنسنسس بھی نہیں ہے، اور ریلیجیس وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہے کافی سارا ان کے درمیان ڈویژن ہے. اور اگر ہم اس سائڈ پہ کشمیر پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہیں. یہاں پہ لوگ میجورٹی جو مختلف قسم کے لوگ کہتے ہیں وہ یہ شاید انڈیپینڈنٹ کشمیر اور پرو پاکستان میں ہے. شاید آپ نے ذکر کیا کہ پرو انڈین یہاں پہ میں بھی کچھ لوگ اپنے دلوں میں یا ذہنوں میں ان کو ہو، لیکن کوئی ویزیبل یا سگنیفیکینٹ ان کی امپورٹنس نہیں ہے، یا اوپنلی آ کے کوئی ایک جگہ کی آتا ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ میں انڈیا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ان لوگوں کے درمیان جو وہاں کے اصل وکٹمز ہیں، جو آئدر وہ انڈین زیر انتظام کشمیر ہوں یا پاکستانی زیر انتظام کشمیر ہوں، ایک تو وہ جو اٹسیلف وکٹمز ہیں ان کے اوپر جو وہ ڈویژن ہے، ہیومن کرائسس ہے. آپ جس طریقے سے کشمیر آئی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جو فیملیز جس طرح ڈیوائیڈڈ ہیں پونچھ سیکٹر میں اور مظفر آباد سیکٹر میں، ماں اس سائڈ پہ ہے تو بیٹا پاکستانی انتظام کشمیر پہ ہے، بہن اگر پاکستانی سائڈ پہ ہے تو جو اس کا بھائی ہے وہ انڈین زیر انتظام کشمیر کی طرف ہے. تو یہ ایک ہیومن کرائسس بھی ہے. اب اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ جب تک ٹل دی فائنل ایڈجوڈیکیشن آف دس ڈسپیوٹ ان لوگوں کے جو کلچر انٹریکشن ہے، ان لوگوں کے جو اپنے فیملی
فیملیز ہیں, ان کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے, اس ہیومن کرائسس کو کس طریقے سے ایڈریس کر کے اس کو تھوڑا کم کیا جا سکتا ہے, اور لوگوں کو اسی جو پریزنٹ سٹیٹس کو ہے اس کے تحت لوگوں کو آپس میں ملنے کا موقع دیا جا سکتا ہے. دیکھیے ابھی آپ نے جو بات کی ہے اس کے یہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, اس پہ میں بعد میں آ رہی ہوں. پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ پورے اس ریجن کو لیں گے, اور 47 میں جو یہ ریجن تھا, آپ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ لداخی بدھسٹ جو ہیں وہ ہندوستانی ہیں, دل سے انڈین ہیں. اسی طرح سے جموں میں جو ڈوگراز ہیں وہ بھی ہندوستانی ہیں. اسی طرح سے کشمیر میں جو پنڈت کمیونٹی ہے وہ بھی ہندوستانی ہے. مسئلہ جو ہے یہ صرف مسلمانوں کا ہے, وہ چاہے آپ کہیں پہ بھی لیں, آپ آزاد کشمیر کے مسلمانوں کو لیں, آپ جموں کشمیر میں مسلمانوں کو لے جو کوئی پرو انڈیا سینٹیمنٹ رکھتا ہے, کوئی پرو پاکستان, کوئی پرو آزادی, یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ انڈین گورنمنٹ کا بھی یہ ہمیشہ سے یہ نریٹو رہا ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں ان کا مسئلہ ہے خاص طور سے, کیونکہ جموں کا ڈوگرا وائی شوڈ ہی گو ٹو پاکستان اور بی انڈیپینڈنٹ, جبکہ وہ انڈیا کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. اسی طرح سے جو لداخی ہے ان کی یونین ٹیریٹری بن گئی اور وہ خوش ہیں کہ بھئی ہماری یونین ٹیریٹری بن گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی اب جو بھی سچویشن ہے کم سے کم مسلمان جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں, اور یہ ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے. جب تک وہ اس میں ایک کنسنسس نہیں ہوتا کہ بھئی ہمیں کرنا کیا ہے, تب تک یہ مسئلہ اتنا ہی کمپلیکیٹڈ اور زیادہ بنے گا. کیونکہ آپ کی آزاد کشمیر میں بھی پرو پاکستان ایلیمنٹ بھی اسٹرانگ ہے, پرو آزادی ایلیمنٹ بھی اسٹرانگ ہے, اور اب کچھ لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بھی چاہ رہے ہوں کہ بھئی ہم انڈیا میں جائیں گے, شاید وہاں پہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ جو آپ نے کہا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, دیکھیے ڈاکٹر منموہن سنگھ جب وزیر اعظم تھے, اور اس سے پہلے جب واجپئی وزیر اعظم تھے, جب وہ لاہور بس لے کے گئے اور ایک پروسیس شروع ہوا تھا دونوں ملکوں کے بیچ میں, اس کے بعد سے یہ روٹس جو کھل گئے تھے, مظفر آباد روٹ, جیوانی, یا وہاں سے جموں سے ایک دو روٹس کھلے تھے, اور اسی طرح سے پھر کہہ رہے تھے کہ بھئی اسکندر روٹ وہ بھی کھلے گا. ایک پروسیس شروع ہوا تھا جہاں سے لوگ یہاں جموں کشمیر بھی آتے تھے اور جموں کشمیر کے لوگ وہاں آتے تھے. حالانکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے, ہم نے اس پہ بھی اسٹوریاں کی تھی کہ ان کو ویزا حاصل کرنے میں دونوں طرف سے کتنی زیادہ مشکلات آتی تھی, لیکن پھر بھی ایک سلسلہ چل نکلا تھا جو پھر بند ہوا, بیکاز کچھ شرارتیں وہاں سے بھی ہوئی, اور کچھ یہاں جو پالیسیاں نئی تبدیل ہو گئی, چینج ہو گئی, بڑی سخت پالیسیاں بن گئی, اس کی وجہ سے یہ روٹس بھی ختم ہو گئے. لیکن اب اس وقت جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہم نے دیکھا ہے اتنی ساری اسپیسز جو ہوتے ہیں, چاہے ٹویٹر یا کلب ہاؤس یا دوسری جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں, اس پہ اب کشمیری جو ہے آپس میں پہلی بار مل رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, آپس کی جو داستانیں ہیں اس کو شیئر کر رہے ہیں, اپنی جو فلائٹ ہے اس کو ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں کہ کانٹیکٹ اب فزیکل کانٹیکٹ ہی نہیں ہے, لیکن باقی جو مینٹل کانٹیکٹ ہے وہ سارا کچھ اب اوپن ہے, کیونکہ آپ اس میں کوئی بارڈر نہیں رکھ سکتے ہیں, اور یہ سلسلہ چل نکلا ہے اور بہت ہی اسٹرانگ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں مل رہے ہیں ایک دوسرے سے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی دونوں ملکوں میں کون سی کیا گورنمنٹ جو ہے ان کی پالیسیاں کیا رہیں گی, کیونکہ چاہے آپ کا آزاد کشمیر ہو چاہے ہمارا کشمیر, تو ہمارا کوئی اس طرح کا کنٹرول نہیں ہے کہ ہم بارڈر کھولیں گے اور وہاں جائیں گے. دونوں ملکوں کے آرمیز ہے وہاں پہ. تو اصل میں یہ گورنمنٹس جو دونوں ملکوں کے ہیں ان کو اب دیکھنا ہوگا کہ بھائی 70 سال 75 سال تک اگر یہی صورتحال رہی اور اسی طرح سے آگے بھی رہے گی, خاندانوں کا کیا ہوگا جو اتنے عرصے سے بچھڑے ہوئے ہیں. جب ہندوستانی پاکستانی آپس میں مل سکتے ہیں, جو خاندان وہ بچھڑے ہوئے تھے, تو کشمیریوں کو اتنی سزا کیوں دی جا رہی ہے, وہ کیوں نہیں مل سکتے ہیں. میرے خیال میں اس میں دونوں گورنمنٹس کو سوچنا ہوگا, اور ایک انسانی بنیادوں پہ یہ مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہوگا. میڈم, جو آپ نے ابھی ڈسکشن کی ہے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو رہا ہے, سوشل میڈیا کے حوالے سے لوگ آپس میں مل رہے ہیں, اور مختلف جگہوں پہ وہ ایک دوسرے کو
स्पेस दे भी रहे हैं और उसके नतीजे में एक डिस्कशन और डायलॉग का सिलसिला भी चल निकला है। लेकिन इसी डायलॉग में से हम देखते हैं कि कुछ शिकवे और शिकायतें भी परवान चढ़ती हैं, एक दूसरे से बहुत शिकवे शिकायतें हो रही हैं। जहाँ तक जो कश्मीरी लीडरशिप से हमें मिलने का मौका मिला, वो हमेशा से एक शिकवा शिकायत करते रहे हैं कि जो कश्मीर जो बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर है, पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, उससे हमें वो सपोर्ट नहीं मिली जो जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। तो ये ऑलवेज वहाँ से जो भी लीडरशिप आती है उसका एक शिकवा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक शिकवा जो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है और बिलखुसूस प्रो नेशनलिस्ट लीडरशिप है, उससे भी एक हमें देखने को मिलता है, और वो बेसिकली दो तरह के शिकवे हैं। उनका शिकवा ये है कि जो 88 की आपकी तहरीक है, उससे लेके आज तक जो भी कश्मीर में आइदर वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, जो बाकी लोगों की अफरादी कुव्वत की सपोर्ट हो, तो हमने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ऑलवेज वहाँ पे जो भी उनका वहाँ पे प्रोग्राम हुआ, इवन रिसेंटली आपका जो एब्रोगेशन थी 370 की, तो आज़ाद कश्मीर में अगर लाखों नहीं तो हजारों की तादाद में लोग निकले टू शो सॉलिडेरिटी विद देयर जो उनके अपने जो इंडियन फेलोज थे, इंडियन ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अपने कश्मीरी थे, तो एक बड़ा सॉलिडेरिटी मार्च निकला थी नोट की तरफ पुंछ पे जाके, वो 3-4 दिन रहा वहाँ पे, वहाँ पे शेलिंग भी हुई, लोगों के ऊपर तशद्दुद भी हुआ। तो सवाल मैडम मेरा ये है कि जो आज़ाद कश्मीर की तरफ से जो इंटेंशन शो की गई, वो वहाँ की कोई भी लीडरशिप हो, ख्वाह वो हुर्रियत हो या वहाँ की प्रो इंडिपेंडेंट पार्टीज हों, उनकी तरफ से कभी यहाँ पे यहाँ के जो इश्यूज हैं, अभी रिसेंटली बहुत बड़े क्रैकडाउन्स वहाँ पे स्टार्ट हुए आज़ाद कश्मीर में, लोग आटे और बिजली और सब्सिडीज के लिए टूरिज्म एक्ट के खिलाफ निकले, तो वहाँ के उनकी तरफ से ना कोई बयान कभी नजर आया, ना कोई पॉलिसी नजर आई। जहाँ पे शायद ये समझा जाता है कि आपके अंदर जो वैली के लोग हैं, शायद ये कोई सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि वो अपने अलावा किसी और को कश्मीरी समझते ही नहीं है और वो बाकी लोगों को एक डिस्टेंस के ऊपर रख रहे हैं। देखिए दानिश, आपने पहले बात की कि जो 80s में स्ट्रगल हुई, जो अस्करी तहरीक हुई वगैरह, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं जाती तौर पे, आपको अच्छा लगे या बुरा, मैं बंदूक के हक में नहीं हूँ और बंदूक से कोई तहरीक नहीं चलती है। नेल्सन मंडेला ने भी बंदूक चलाई थी, लेकिन अल्टीमेटली उसको रियलाइज हो गया कि मेरे ही लोग मर रहे हैं और इसका उल्टा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कश्मीर में भी जो 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इस वक्त कब्रों में हैं, बहुत ज्यादा हालात खराब हुए और बहुत ज्यादा घर उजड़ गए। इसमतें, आप बता नहीं सकते, 13,500 औरतों की जो है जिस्मानी तौर पे उनके साथ तशद्दुद भी हुआ। तो मैं इसको मैंने ना पहले कभी इसको सपोर्ट की है और ना कभी करूंगी, लेकिन अब चूंकि जो शुरू हुई थी तहरीक, उसके बाद से आपने देखा कि कश्मीर, चाहे आपका कश्मीर हो चाहे मेरा कश्मीर हो, मैंने हमेशा समझा है कि यहाँ पे जो भी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, ये दोनों रिमोट कंट्रोल्स पे चलते हैं। इसलिए अगर आप कह रहे हैं कि हमारे कश्मीर में कुछ हुआ तो आजाद कश्मीर के लोग निकलेंगे वो दिखाने के लिए, मैं तो समझती हूँ, ये मेरा जाती राय है कि वहां पे जब तक आपको एस्टैब्लिशमेंट या वहां की गवर्नमेंट आपको इसके लिए तैयार नहीं करती तो कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि जाहिर है कि वहां पे कंट्रोल जो है किसी और के पास है। इसी तरह से हमारे कश्मीर में आपने तो देखा होगा, वैसे भी आपको वो कहने की जरूरत नहीं है कि वहां पे ऐसा कुछ पाकिस्तान आपके कश्मीर में कुछ होगा तो हमारे कश्मीर में इतने ज्यादा मसाइल हैं और इतनी ज्यादा तबाही हुई है पिछले 30 बरसों में कि वो कोई घर नहीं है जिसका किसी ना किसी तरह से नुकसान हुआ हो, तो वो अपने मसाइल में इतने ज्यादा घिरे पड़े हैं, तो वो कहाँ पे उठ के निकलेंगे और आपके लिए वहां पे जो है जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे। अब तो वो जल से जुलूस भी नहीं निकलते हैं, आपने देखा होगा कि वहां पे जो एनकाउंटर भी होता है तो अब तो पेरेंट्स को लाशें भी नहीं मिलती हैं बच्चों को। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो, इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग इस सिचुएशन में हैं कि अगर आपके कश्मीर में बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, पहले तो ज्यादा उसकी खबर भी नहीं पहुंचती, दूसरा वहाँ लोगों के पास जो कश्मीरी जो हैं वैली के लोग, उनकी इतने सारे इस वक्त मसाइल हैं, उनका
मतलब इस वक्त जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि क्या वो जिंदा भी रहेंगे, अगर वो सुबह निकलते हैं घर से, क्या शाम को वापस आएंगे। आपको पता है मिलिटराइज जोन है और हालात इतने ठीक नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। तो इस वजह से अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि फिर आप लोगों को कश्मीर की सही सूरत हाल से आप बाखबर नहीं हैं, और काश आपको इजाजत मिलती है कि आप वहां जाते और वहां लोगों से बात करते ताकि वो आपको अपने हालात के बारे में बताते। आई मीन इसी पॉइंट से अगर आप मजीद अगेन इसी वजह से आई थिंक यूर इन अ यूनिक पोजीशन, क्योंकि आप सिर्फ एक एनालिस्ट नहीं, आपके लिव्ड एक्सपीरियंस भी हैं वैली में और ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप इस पे किताब भी लिख रही हैं, तो आप बताइएगा खास तौर पे जब से ये लॉकडाउन हुआ और ये क्रैक डाउन एक भारतीय रियासत की तरफ से जो हो रहा है कश्मीर की आवाम पे, तो उसके खास तौर पे खवातीन का इस पे की जिंदगियां कैसे इफेक्ट हुई और क्या मेजर इश्यूज हैं खवातीन के जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि आप एज अ चेयरपर्सन भी आपने सर्व किया कमीशन फॉर द स्टेटस फॉर वुमेन, तो इस पे आप अगर रोशनी डालें। देखिए, पहली बात आपको देखनी होगी, जम्मू कश्मीर जो है एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जो जहां पे बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस है। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट एंड देन द पेट्रियार्की, दो चीजें जब मिल जाती हैं तो ये एक लीथल कॉम्बिनेशन होता है एक औरत के लिए खास तौर से। क्योंकि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में हर कोई पेरेंट चाहता है कि हमारी बच्चियां पढ़ें, हमारी बच्चियां तालीम हासिल करें, और वहां पे सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है हर एक की कि हमारे बच्चे जो हैं अच्छी तालीम हासिल करें और अच्छा करियर तलाश करें। लेकिन जब दोनों चीजें हों, कॉन्फ्लिक्ट भी और पेट्रियार्की, मुझे याद है जब अस्करी तहरीक भी शुरू हुई थी उस वक्त भी ऐसी बहुत सारी खवातीन थी जिन्होंने नौकरियां छोड़ी क्योंकि वो निकल नहीं सकती थी। एनकाउंटर्स, क्रैकडाउन, क्रॉस फायरिंग, ये सारा कुछ हो रहा था, तो जिंदगी बहुत मुश्किल थी, तो बाहर जाना ही मुश्किल था। और फिर जो हालात थे, मखदूश हालात, जिसमें आपको पता नहीं है कि अपना कौन है, पराया कौन है, और नेबरहुड में कौन रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी औरतों ने, बच्चियों ने उस वक्त भी जिनके पास कोई सोर्स नहीं था, उन्होंने तालीम भी छोड़ी, जॉब्स छोड़ी। अब जिनके पास जो रिसोर्सफुल लोग थे वो बाहर चले गए, इंडिया की दूसरी रियासतों में उन्होंने तालीम हासिल की। और अभी जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ 4-5 अगस्त को, तो 4-5 अगस्त की रात को 4,500 लोगों को बंद किया गया था, अरेस्ट किया गया, जिनमें लॉयर्स थे, ट्रेड यूनियनिस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी, सेपरेटिस्ट लीडरशिप। वो उसका तो पहले ही वैसे खात्मा हो गया है, तो उनको पहले ही या तो वो जेलों में हैं या वो इंतकाल कर चुके हैं। तो इतने सारे 13,500 बच्चों को उस रात उठाया गया था जो बिलो द एज ऑफ 20 थे। तो जब इस तरह की सिचुएशन में उस औरत को आप क्या बताएंगे जिसकी और गोद में से रात के दौरान बच्चे को उठा लिया गया और जेल में रखा गया, और फिर पता ही नहीं चला बहुत अरसे तक कि मेरा बच्चा कहाँ पे है, इसलिए कि इंटरनेट, फोन सर्विस सब कुछ बंद था। और आपने कहा देखा है कि 750 रोज तक, इस वक्त तक अगर आप देखेंगे कश्मीर में इंटरनेट बंद था, और अब भी कहीं पे कुछ कार्रवाई होती है तो इंटरनेट बंद होता है। ऐसे हालात में वो हालात मैंने खुद देखे हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये हालात हैं और ये औरत इनमें रह रही है। अब उसकी टॉलरेंस लेवल, हालांकि कश्मीरी औरत की टॉलरेंस लेवल बहुत है, लेकिन अब चूंकि उसने बाहर भी तशद्दुद, फिर जब घर में कैद, बच्चे भी कैद, 15 लाख बच्चे 1.5 साल तक स्कूल नहीं गए, और 1.5 साल के बाद फिर कोविड आया और फिर कोविड की वजह से स्कूल नहीं गई। अब आप उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको आप रीड करें, उसका असर एक तो बच्चों पे था, मर्दों पे था जो वहां हेड ऑफ द फैमिली है, फिर उसका सारा ब्रेंच जो था वो उसकी औरत पे, जो सबको कोशिश कर रही है संभालने की, उस घर को संभालने की, जहां पे ये सारा फ्रस्ट्रेशन है। तो जब आप उस औरत को देखते हैं
کہ وہ सुपर वुमन बन गई है, कि वो कितना सह रही है, कितना बर्दाश्त कर रही है। रोजाना हलाकतें भी हो रही, आप तो खबरों में भी देख रहे हैं, भाई एनकाउंटर हो गया, 3 बच्चे हलाक, 3-4 बच्चे हलाक, उधर से इधर, ये सारी चीजें भी हो रही है। और इसी सिचुएशन में जब आप एक औरत को देखते हैं तो आप मुझे बताइए उसकी जो जहनी हालत है वो किस कदर खराब है। और इसीलिए आपने देखा होगा एक रिसेंट सर्वे आया है, मोर देन 70% कश्मीरी women they are suffering from mental ailments, mental disorders। वो इस वजह से कि आप जब वायलेंस में, वायलेंस आपका आप नॉर्म ऑफ द लाइफ बन गया है, उसमें रह रही है, इतनी ब्रूटलाइज सोसाइटी हो गई है और उसका सारा ब्रेंट जो है वो उस औरत पे है और वो इसी दुनिया में जी रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि nobody is talking about this, everybody is silent and that's a criminal silence, I should say। नहीं, आई मीन इस आपने बहुत ही डिटेल में भी बताया और ख़ास तौर पे इट्स अ वेरी सैड रियलिटी, और यही जो ह्यूमन क्राइसिस है जम्मू कश्मीर का, उसको हमेशा एक दो मुल्कों के दरमियान एक जंग की सूरत में जो डिस्कशन सारी उस तरफ चली जाती है, और जो ह्यूमन क्राइसिस है वहाँ के अवाम का वो पसे पर्दा चला जाता है। और इसीलिए आई मीन वी नीड टू ब्रिंग दोज ह्यूमन स्टोरीज, इट्स नॉट अ just a territorial conflict, it's a crisis of humanity in Jammu and Kashmir। तो आई मीन आप आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक एनालिस्ट हैं और पूरे साउथ एशिया पे आपकी नज़र है, तो आप पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पे भी आपकी तहरीरें और आपके वीलॉग्स और वो सुनने को मिलते हैं। तो आप जो पाकिस्तान में रीसेंट एक जो सियासी हलचल है, इसको आप एज अ डिस्टेंस फ्रॉम अ प्योरली एनालिस्ट पर्सपेक्टिव कैसे देख रही? देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में तो पिछले 70 वर्षों में तो यही कुछ होता रहा है, जहाँ पे 32 साल तक आपका आर्मी रूल रहा है और ये एस्टैब्लिशमेंट एंड पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के बीच में ये टसल हमेशा से चलता आ रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानियों ने आज तक, मुझे भी, मैं अवाम की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि अवाम तो बेचारे हमारी तरफ पिसते जा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल क्लास है उन्होंने भी आज तक कुछ भी नहीं सीखा कि भाई कोई अगर एक इदारा आपका जो है मजबूत इदारा है, चलिए उनकी जो आई मीन रोल है वो लिमिटेड है कि भाई आप अपने मुल्क को संभालें, मुल्क की बॉर्डर्स को संभालें। लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी होती है और फिर ये कहना कि भाई हम न्यूट्रल हैं, तो ये कोई पहले एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए कि देखिए, आपकी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत, आपकी नवाज शरीफ की हुकूमत, आप अब इमरान खान की हुकूमत कभी किसी को 2-2.5 साल 3 साल के बाद चलने नहीं देता है। इसलिए कि मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स का एक इशू है कि वो समझते हैं कि एज लॉन्ग एज यू आर इन पावर दैट मीन्स डेमोक्रेसी। आप अपोजिशन का रोल डेमोक्रेसी में टोटली नलिफाई करते हैं, जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि पॉलिटिकल क्लास हमेशा समझता है कि बस हमें पावर में रहना चाहे, दैट इज द डेमोक्रेसी फॉर देम। और उसका जो गलत फायदा उठा रहा है, मुझे लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट इसका सही रोल भी वहां पे प्ले नहीं करता है। इसलिए कि अगर हम रिसेंटली जो टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल जो पाकिस्तान में है, अब अगर पीपल्स पार्टी ने देखा था कि हमारे साथ क्या हुआ है, बेनज़ीर भुट्टो के साथ 2 बार उनकी हुकूमत को गिराना, और फिर नवाज शरीफ को पता है, अब उनको तो कम से कम सीख लेना चाहिए था कि हमें अब आगे कैसे चलना है अगर हम पाकिस्तान में चाह रहे हैं कि भाई एक डेमोक्रेसी वहां पे रूट्स जो है उसके आने चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत, मैं समझती हूँ, सबसे खराब थी। लेकिन डेमोक्रेसी का तकाजा है कि इफ इट इज इन पावर और उसकी आप हॉर्स रेडिंग के बगैर जो भी उनके साथ हैं उनको आप 5 साल चलने देते,
اور الیکشن ہوتا تو ان کو ریجیکٹ کرتے لوگ, پھینک دیتے ان کو لوگ. لیکن آپ نے وہی کیا جو آپ لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا. پھر نواز شریف کو فوج نے ہی 2 بار نکالا, بے نظیر بھٹو کو کس نے نکالا, تو آپ نے آج اسی کے ساتھ مل کے عمران خان کو نکالا. تو آپ تو وہی گیم کھیل رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کر رہی تھی. اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کر رہی تھی تو آپ کو یہ کرنے نہیں دینا چاہیے تھا, بلکہ آپ کو عمران خان کی حکومت کو چلنے دینا چاہیے تھا. پھر الیکشن ہوتے, ووٹ آپ کو ملتے اور آپ جیت جاتے. لیکن یہی مسئلہ جو ہے پالیٹکس کا پاکستان میں, کہ وہاں پہ یہ جو انسٹیٹیوشن آف ڈیموکریسی یا انسٹیٹیوشن آف پارلیمنٹ, اس کو کبھی مضبوط نہیں ہونے دیا. اینڈ آئی بلیم پولیٹیکل کلاسز فار دیٹ رادر دین اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ جو بھی دوسرے ادارے ہوتے ہیں ان کو تو کام ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ کریں. لیکن پولیٹیکل کلاس جو خود کو کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے دانشور ہیں, اب مدبر ہیں, سیاست کے استاد ہیں, اگر ان کو یہ سیاست اپنی سنبھالنی نہیں آئی تو آئی تھنک بلیم لائز ود دیم. اور اگر وہ اب بھی نہیں سمجھے اور اب بھی اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی بڑی پارٹیز ہیں جن کا اسٹیک اس میں ہے ڈیموکریسی میں, اب بھی موقع ہے کہ ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور اس انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, ورنہ یہ ٹسل جو ہے ہمیشہ رہے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ جو فورن پاورز ہے جس کے بارے میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بھئی سائفر آیا, اس طرح سے ہوا, اور مجھے لگ رہا ہے کسی حد تک کہ فورن پاورز بھی آئی ڈونٹ نو وائی دے آلویز فیل کمفرٹیبل ود ملٹری گورنمنٹ, اور یہ جو سویلین گورنمنٹس کے ساتھ ان کا ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ یہ انتشار ہوتا رہتا ہے, اسکربل ہوتا رہتا ہے. تو آئی تھنک کہ پاکستانیز ول ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ دے ہیو اے کیپیسٹی ٹو فکس دس پرابلم, بٹ اٹس the political class which they have to take initiative for this. میڈم آپ کے ٹائم کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ مجھے اندازہ ہے آپ کی مصروفیات بھی ہیں اور بڑی سیر اصل گفتگو ہے, اور ہم پھر کبھی آپ کو بلائیں گے اور جو ہمارے ٹاپکس رہ گئے ہیں ان پہ پھر بات کریں گے. جانے سے پہلے فائنلی مختصر دونوں سائڈ کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جی میرا ایک ہی پیغام ہے, بس محبت سے رہیں. یہ صرف کشمیریوں کے لیے نہیں ہے بلکہ انڈین پاکستانیوں کے لیے ہے کہ جنگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا کام ہے, لیکن لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں, اور یہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے اس کو شروع کریں. ٹریڈ کلچرل ایکسچینجز یہ شروع ہونا چاہیے, اور خاص طور سے کشمیریوں کو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے, اور سب کشمیریوں کو, دونوں سائڈ کے کشمیریوں کو سوشل میڈیا پہ آ کے ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ تب تک بارڈر بھی کھل جائیں اور میریکلز بھی ہوتے ہیں دنیا میں. ہم بھی انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کوئی میریکل ہو جائے گا کہ دونوں کشمیر جو ہیں مل جائیں گے اور ایک ساتھ رہیں گے. لیکن تب تک میرا یہی پیغام ہوگا کہ آپ صرف یونائٹڈ رہیں اور محبت سے رہیں, پیار سے رہیں, اور ایک دوسرے کا دل جیتنے کی کوشش کریں اور دل توڑنے کی کوشش مت کریں. جی بہت شکریہ ناظرین. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. یہ تھی ہمارے ساتھ نعیمہ احمد مجور جنہوں نے ایک تھاٹ پرووکنگ ایک ڈسکشن کی ہے اور نئے اینگل سے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ جب تک یہ معاملہ سیٹل ہوتا آپ اس وقت تک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کر کے, سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہمارے ہاتھ میں ہے, اس کو یوٹیلائز کر کے ہم اپنے تعلقات کو, اپنے سوچوں کو ہمانگ کر سکتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی دونوں ممالک کو بھی انہوں نے, جو ہندوستان اور پاکستان ہیں, ان کو بھی انہوں نے پیغام دیا ہے کہ وہ جنگ و جدل سے باز رہے ہیں, اور جو ان کے سوشل پولیٹیکل اور ایون ٹریڈ کے معاملات ہیں اس کو ایٹ لیسٹ جاری رکھیں. تو ہمارا یہ سیشن, انفارمیٹیو سیشن, یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے نئے پروگرامات کے ساتھ حاضر ہوں. ہم نعیمہ احمد مجور کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے اپنی مصروف ترین جو اسکیجول ہے اس میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور ہم ان سے ملتمس ہوں گے کہ نیکسٹ کسی ٹائم اگر وہ پھر ٹائم نکال سکیں تو ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھا سکیں.